السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت موجود ہوں مسجد الحرام کے بالکل باہر کی طرف، اور ہم یہ مسجد الحرام کے مینار مبارک دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل کلاک ٹاور ہے، اور ہر طرف بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، کچھ انڈر کنسٹرکشن ہیں اور کچھ مکمل طور پہ بن چکی ہیں۔ اور جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد الحرام کے ہر طرف جہاں کنسٹرکشن اور بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہیں، اس سب کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بلڈنگ نہیں ہے۔ یہ ایک میدان ہے جو بالکل خالی ہے اور صدیوں سے خالی ہے۔ یہاں پہ کنسٹرکشن کی کوشش بھی بارہا کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جگہ قابل تعمیر ہی نہیں اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ بتائی جا رہی ہے کہ جہاں پہ زمانہ جاہلیت میں معصوم بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس زمین نے کسی بھی طرح کی کنسٹرکشن یا عمارت کو اپنے اوپر بننے سے اللہ کے حکم سے ہی رد کر دیا ہے۔ یہاں پہ کچھ قبریں میں دیکھ سکتا ہوں جن کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے قریبی ایک دو لوگ حضرات کی بھی قبریں یہاں موجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ سارا میدان بالکل خالی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلند و بالا عمارتیں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ وہ چار دیواری کے بالکل پرلی طرف آپ کو مسجد الحرام کے نمازی حضرات بھی نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ لیکن اس کے بالکل ساتھ یہ سب جگہ جو ہے یہ خالی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ چاروں طرف اونچی اونچی بلند و بالا بلڈنگز بن چکی ہیں، لیکن اس جگہ پر کوئی عمارت وہ تعمیر نہیں ہو پا رہی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی عبرت کی نشانی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی تھی۔